ایمان چھن جانے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب تو یہ ہے کہ انسان پلاننگ کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جائے, ارادہ کر کے. دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جائیں گے, ہر زمانے میں پائے جاتے رہے ہیں, آج بھی پائے جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے گئے جنہوں نے ایمان قبول کیا, ایمان قبول کرنے کے بعد مسلمان بن کے زندگی گزار رہے تھے, پھر بڑی پلاننگ کے ساتھ انہیں ایمان چھوڑ کر کے مرتد ہو گئے اور ایمان سے واپس چلے گئے. ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہمیں وہ بحث نہیں ہے. نقطہ یہ ہے کہ مرتد ہونے کے واقعات اگرچہ بہت کم مگر خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ہوئے. حضرات صحابہ کرام زمانے میں بھی مرتد ہونے کے واقعات پائے گئے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد پھر آدمی ایمان سے چلا گیا. ہو سکتا ہے ذہن میں سوال آئے کہ ہرقل نے تو کہا تھا کہ ایمان جب دل میں رچ بس جاتا ہے پھر یہ نکلتا نہیں ہے. یہ جو آدمی مرتد ہو رہا ہے یہ تو ایمان چھوڑ کر کے نکل رہا ہے. تو اس کا ایک آسان والا جواب یہ ہے کہ وہ حضور نے نہیں فرمایا, وہ تو ہرقل نے کہا تھا. حضور نے تو یہ فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی صبح مومن ہے شام کو کافر ہو گیا ہوگا. غرض یہ ایک تو کفر کی طرف جانا جو ہے وہ پہلی صورتحال ہے کہ انسان جان بوجھ کر کفر کو سمجھے, کفر کو پڑھے, چاہے وہ کوئی سا بھی کفر ہو. اس کے بعد پھر ارادے کے ساتھ اپنی ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کی طرف چلا جائے. ہر زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے رہے ہیں, آج بھی پائے جاتے ہیں, اور بعض دفعہ وہ چلنوں میں بھی ان کے نام آتے رہتے ہیں. فلاں صاحب نے یہ کہا, مجھے یہ کرنا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ کا دین کسی انسان کا محتاج نہیں ہے. سارے لوگ مرتد ہو جائیں تو اللہ کو کیا پرواہ ہے. ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا تو اس سے اللہ کے دین کا کیا نقصان ہوا. میں نے ایک دفعہ انٹرویو پڑھا تھا, ایک خاتون جو یا تو نیوزی لینڈ کی یا آسٹریلیا کی. یہ انٹرویو یا تو ملبورن میں لیا گیا ہے یا ملبورن میں. انٹرویو میں نے پڑھا, یہ خاتون یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی رضامندی سے اسلام قبول کیا, اور اس کے بعد پھر اس کے وجوہات بتائی کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں نے اسلام قبول کیا. بہت پڑھی لکھی خاتون تھی, اس نے اسلام قبول کیا تھا. تو سوال کرنے والوں نے ان سے پوچھا آپ کا فردر پروگرام کیا ہے, تو اس نے کہا بہت افسوسناک پروگرام ہے میرا. سوال کرنے والے نے پوچھا کیا ہے افسوسناک, اس نے کہا یہاں نیوزی لینڈ کے کسی علاقے میں یا آسٹریلیا کے ساؤتھ علاقے میں کوئی بستی ہے یا کوئی شہر ہے, وہاں عرب لوگ آئے ہوئے بسے ہیں وہاں, اور وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے ہیں. تو میرا فردر پروگرام یہ ہے کہ ان کو واپس اسلام کی طرف مجھے لانا ہے. میں اس لیے افسوسناک کہہ رہی ہوں کہ مسلمانوں کو مجھے جو مرتد ہو گئے ہیں ان کو واپس لانے کی کوشش کرنی ہے. کاش مجھے یہ کام نہ ہوتا, مجھے نئے لوگوں کو اسلام کا سچا دین پیش کرنے کا موقع ہوتا, مگر مجھے وہ کام کرنا ہے کہ میں ان لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کروں گی جو عرب خاندانوں کے ہیں اور وہاں جا کر کے بس گئے ہیں بزنس کی بنیاد پر یا ملازمتوں کی بنیاد پر, اور وہ مرتد ہو گئے ہیں. دنیا میں ہر ملک ہر علاقے میں لوگ مرتد ہوتے رہے ہیں, مرتد ہوا کرتے ہیں. اندلس کی تاریخ بڑی بھیانک تاریخ ہے, اس تاریخ میں بے شمار انسان وہ بھی ہیں کہ جو آگے چل کر کے مرتد ہو گئے. صحابہ کرام میں سے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بڑے صحابہ ہیں. ان دونوں بڑے صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنایا تھا. یمن کے 2 حصے آپ نے کیے, اور ایک حصہ معاذ بن جبل کے اختیار میں دیا, اور ایک حصہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے. ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. جب پہنچے ہیں وہاں تو دیکھا ایک انسان جو باندھا ہوا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل نے اس کے بارے میں پوچھا اس آدمی کو کیوں باندھا گیا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ یہودی تھا, یہ مسلمان ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ مرتد ہو گیا ہے, اسلام چھوڑ کر واپس چلا گیا ہے, اس لیے اس کو لایا گیا ہے تاکہ اس کی آگے کارروائی کی جائے, آگے اس کو اسلام پیش کیا جائے, یہ واپس آئے گا وغیرہ. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس سرزمین پر مرتد بیٹھا ہوا ہو اس سرزمین پر میں اپنا پاؤں نہیں رکھوں گا جب تک یہ زندہ ہے. چنانچہ وہ سواری سے نیچے نہیں اترے. بہرحال ارتداد ہمیشہ رہا ہے. جان بوجھ کر کے کوئی انسان اپنا اسلام چھوڑ کر کے کفر کی طرف چلا جائے, ایسا واقعہ آ سکتا ہے. یہ کب ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کے ذہن کو ایمان سے محروم کر دیا ہو. اب وہ چاہے کسی مفاد کی بنا پر, چاہے کسی غلط فہمی کی بنا پر, چاہے کسی لالچ کی بنا پر, اور چاہے کسی پریشر کی بنا پر ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جائے. ایسا ہوگا لیکن بہت کم ہوگا. اس سے زیادہ جو واقعات پیش آئیں گے وہ کیا ہوں گے کہ انسان ایسی حرکتیں کرے